پاکستان کا کس چیز کا امپورٹ بہت زیادہ ہے؟ سب سے زیادہ امپورٹ تو ہمارے فیول کا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب فیول میں بھی جتنا ہو سکے اگر ہم فیول بچا سکتے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں شاہ رخ بھائی, فیول اور ٹریفک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دنیا میں بڑے زبردست فارمولے ہیں. میں ایک بار یورپ کے ایک ملک میں تھا, if I'm not wrong, ایک ملک میں انہوں نے روڈ پر ایک ٹریک الگ سے دیا ہوا تھا, باقی سارا روڈ فل ہے, وہ ٹریک خالی رہتا تھا. اس ٹریک پہ وہی گاڑی جا سکتی ہے جس میں ایک وقت اس گاڑی میں 4 آدمی ہوں گے. اچھا اب اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے, سارے دوست مل کے آفس جاتے تھے. کیا تم میری گاڑی میں آ جاؤ, میں اکیلا جاؤں گا. اچھا اس سے فائدہ کیا ہوا, ٹریفک کنٹرول ہوا, فیول بچا, 4 لوگ بیٹھ گئے گاڑی میں اور چلے گئے, اور انہوں نے بینیفٹ کیا دیا کہ آپ جو راستہ 1.5 گھنٹے کا وہ آپ 20 منٹ میں پہنچ جاؤ گے. تو لوگ ایک دوسرے سے منتیں کر رہے تھے, آپ اپنی گاڑی مت لیں, آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں. تو اگر پلان کیا جائے کہ فیول کنزپشن پر غور کیا جائے, بہت بڑا ہمارے ملک کا خرچ جو ہے وہ فیول پر ہے, تو جہاں خواہ خواہ فیول خرچ ہو رہا ہے اس پر غور کیا جائے. لیکن بہت چیزیں اس میں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں. ناظرین جو میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے جولائی تا مئی, ٹھیک ہے, پچھلی جولائی سے لے کر اس مئی تک 8-9 مہینے بنتے ہوں گے, 8 ارب 45 کروڑ 7 لاکھ ڈالرز کی کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ درآمد کی ہیں. اب آپ سوچیں کہ کھانا پینا کیا نہیں ہے پاکستان میں, ہمیں چاکلیٹ بھی باہر کے کھانے ہیں, ہمیں ٹافیز بھی باہر کی کھانی ہے, ہمیں دنیا بھر سے کیوں منگوانی ہے کھانے پینے کی. پانی بھی باہر کا پینا ہے, پانی بھی باہر کا, ہاں پانی بھی باہر کے آ رہا ہے. پانی کتنا باہر سے آتا ہے, دودھ بھی آتا ہے, ٹیکسٹائل بھی باہر کا, کپڑے اپنے باہر کے. اچھا وہ تو بھی آتا ہوں نا, میں تو صرف کھانے پینے پر, یعنی پاکستان کو زرعی ملک کہا جاتا ہے, دنیا کا ہر فروٹ ماشاءاللہ یہاں اویلیبل ہے, کیا اناج نہیں ہے. تو کوشش کریں نا, بی پاکستانی بائی پاکستانی, ہم پاکستانی ہوں, ہمارا ایک اصول بنا لیں. ہم کیوں اپنا پیسہ باہر بھیج رہے ہیں بھائی, ہم پاکستان کی چیزیں لینا شروع کریں, اچھی کوالٹی کی چیزیں بھی ملتی ہیں. اب آگے چلے, گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں سال, حالانکہ کہتے یہ کہ یہ سال بڑا مشکل تھا, اس سال مہنگائی نے بڑا بیڑا غرق کیا, لوگوں کے کاروبار میں بڑا پرابلم تھا, 12% کھانے پینے کی اشیاء جو زیادہ آئی ہیں. اب آپ دیکھیں ہم کب تک اس چیز کو لے کے چلتے رہیں گے. اچھا پھر آگے چلے, جولائی سے مئی یعنی 11 ماہ کے دوران پاکستانیوں نے 58 کروڑ 9 لاکھ ڈالرز کی چائے پی ہے. صرف چائے جو ہے امپورٹڈ جو ہے وہ 58 کروڑ ڈالر کی چائے پی دی. ارے بھائی پاکستان میں بھی چائے اگتی ہے, جہاں تھوڑا سا اس کو کوئی آلٹرنیٹ سوچنے کا شروع کرے نا, کہ ہمارا پیسہ باہر نہ جائے. اگر ہم 4 پیالی پیتے ہیں 2 پی لیں بھائی, آپ کے بھی پیسے بچیں گے, پاکستان کے بھی پیسے بچیں گے, کچھ تو اپنے حصے کا چراغ جلائے. اچھا پھر وہی والی بات, میرے 2 کپ سے کیا ہوگا, او بھائی 22 کروڑ لوگوں کے 2 کپ گرے نا آپ ہیں. اچھا اب چائے میں چینی بھی بڑی ڈالنی ہے, ہمارا تو ہر موقع میں چینی ہے نا, ہر خوشی کے موقع میں مٹھائی کھانی. اب چینی کا سنیں شفاعت بھائی, پاکستانیوں نے جناب ہر خوشی کے موقع پر میٹھا کھانے کی شوقین پاکستانی عوام نے 19 کروڑ 14 لاکھ 55 ہزار ڈالر کی چینی استعمال کی ہے. یہ 11 مہینوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا ہمارے یہاں دالیں بھی باہر سے آ رہی ہیں, 56 کروڑ 74 لاکھ ڈالر کی دالیں باہر سے آ رہی ہیں. 3 ارب 40 کروڑ ڈالر کا سے زیادہ کا پام آئل جو ہے ہمارا باہر سے آ رہا ہے. تو پلیز بس کم ایک کام تو کر رہو یار, جس مشکل سے پاکستان گزر رہا ہے. ہمارے کبھی کہتے ہیں ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, کبھی کہتے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں, پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے. جب اسٹور پہ سامان لینے جائیں ایک ذہن بنا لیں یار, میں نے پاکستانی پروڈکٹ خریدنی ہے, میں نے امپورٹڈ. بھائی آپ کے پاس سب چیزیں ہیں, ہمیں شیمپو سے لے کر صابن سے لے کر ٹوتھ پیسٹ سے لے کر ایچ اینڈ ایوری تھنگ کیوں باہر کی چاہیے. آپ خریدیں گے تو کوالٹی بھی بنے گی. اچھا روزگار کس کو ملے گا, فیکٹریاں زیادہ چلیں گی پاکستان میں, ہمارے پاکستانیوں کو روزگار ملے گا, ہمارے جیب سے پیسہ نکلے گا, ہمارے مسلمان بھائی ہمارے پاکستان بھائی کی جیب میں جائے گا. اب یہ سرکل کتنا شاندار ہو جائے گا. یعنی بہت اچھی بات یہ رمیز بھائی نے کہی کہ ہم تو الٹا قرضے میں آ رہے ہیں کہ بھائی 100 روپے کی چیز منگوا رہے ہیں, 50 روپے کی باہر بھیج رہے ہیں, 50 روپے ہماری جیب سے جا رہے ہیں. تو یہ کور کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے حصے کا آپ چراغ جلائیں.